بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: مرنے والوں پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: سورت یاسین۔ سوال: نمازوں میں سستی کرنے والے قیامت کے دن کس شکل میں اٹھیں گے؟ جواب: سور کی شکل میں۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقلمندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب: الو۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لڑائی میں منجنیق کا استعمال کیا؟ جواب: غزوہ طائف اور غزوہ حنین میں۔ سوال: اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں، یہ ارشاد کن کے لیے ہے؟ جواب: ان قوموں کے لیے جن کی عورتیں زینت اور جھانجھن کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ سوال: بصرہ اور کوفہ کی چھاؤنیاں کس خلیفے کے دور میں قائم ہوئی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنا عرصہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی؟ جواب: تقریباً 25 سال۔ سوال: جنگ احد کے موقع پر کس کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مار کر زخمی کیا؟ جواب: ابی بن خلف کو۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے مرنے کی خبر کس نے دی تھی؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ تھی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب: دجلہ و فرات کے علاقے میں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر سورج گرہن کے وقت کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: سورج اور چاند کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سوال: دمشق کی جامع مسجد کس نے تعمیر کروائی؟ جواب: خلیفہ ولید نے۔ سوال: سورج کی پرستش کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ جواب: قبیلہ کنعان۔ سوال: عبداللہ بن سبا کس کے دور میں تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال: قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال: قوم عاد کے لوگ کس نام کی بستی میں رہتے تھے؟ جواب: ارم نامی بستی میں۔ سوال: کسی پرندے کے سر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نشانی ہے؟ جواب: ہدہد کے سر پر تاج ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نشانی ہے۔ سوال: محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور جان سے مار ڈالا؟ جواب: حجاج بن یوسف نے۔ سوال: کون سے مذہب والے اپنے مردے کو نہ دفناتے ہیں نہ جلاتے ہیں بلکہ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں اسے پرندے کھا جاتے ہیں؟ جواب: زرتشتی مذہب والے۔ سوال: خوشبو کا شہر کون سا ہے؟ جواب: پیرس۔ سوال: سب سے پہلے کعبہ کا طواف کس نے کیا تھا؟ جواب: فرشتوں نے۔ سوال: عباسی خلافت کو مذہبی تقدس کا جامہ کس نے پہنایا؟ جواب: ابو جعفر منصور نے۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہے؟ جواب: سورت قریش۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: حرف زا۔ سوال: کرامن کاتبین جو 2 فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جواب: انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔ سوال: اگر انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے تو اس کے صغیرہ گناہ کیا ختم ہو جاتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ سوال:
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں کتنی تھیں؟ جواب 45۔ سوال: واقعہ معراج کے وقت ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس نبی سے ہوئی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سوال: کون سی 3 غذائیں بدصورت عورت کو خوبصورت بنا دیتی ہیں؟ جواب: بند گوبھی، لیموں کا رس اور پالک۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تھی؟ جواب: مسجد اقصیٰ۔ سوال: وہ پیغمبر جنہوں نے ساری عمر مکان تعمیر نہیں کیا، ان کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال: آیت کے معنی کیا ہیں؟ جواب: نشانی۔ سوال: رشتہ طے کرنے سے پہلے لڑکوں سے پوچھنے والے 3 اہم سوالات جو لڑکیاں ان سے ضرور پوچھیں۔ رشتہ زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے اور یہ ضروری ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکیں۔ آج میں آپ کو 3 ایسے سوالات بتاؤں گی جو ہر لڑکی کو رشتہ طے کرتے وقت لڑکے سے ضرور پوچھنے چاہئیں۔ یہ سوالات آپ کو لڑکے کی شخصیت اور سوچ کو سمجھنے میں مدد دیں گے اور آپ کے لیے بہتر فیصلے کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ پہلا سوال: آپ کہاں کہاں کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ کیوں پوچھیں؟ کیونکہ زندگی میں ہر انسان کے کچھ اصول اور ترجیحات ہوتی ہیں اور یہ جاننا ضروری ہے کہ سامنے والا شخص کس حد تک لچک دکھا سکتا ہے۔ اس سوال کا مقصد لڑکے کے رویے، کردار اور زندگی کے اہم معاملات میں اس کی لچک کو سمجھنا۔ صحیح جواب: میں اپنی ترجیحات میں لچک پیدا کر سکتا ہوں، خاص طور پر اگر یہ ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہو۔ دین کے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، لیکن روزمرہ کے معاملات میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ غلط جواب: مجھے ہر بات اپنے طریقے سے پسند ہے، کمپرومائز کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ سب شادی کے بعد دیکھیں گے۔ دوسرا سوال: میری آخرت کا انتظام آپ کیسے کریں گے؟ کیوں پوچھیں؟ شادی صرف دنیاوی تعلق نہیں بلکہ دین اور آخرت کا بھی ایک معاہدہ ہے۔ یہ سوال ان لڑکیوں کے لیے خاص طور پر اہم ہے جو دین کو اپنی زندگی میں ترجیح دیتی ہیں۔ اس سوال کا مقصد یہ معلوم کرنا کہ لڑکا آپ کی روحانی بھلائی کے بارے میں کتنا سنجیدہ ہے اور اس کا دین کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ صحیح جواب: میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہم مل کر دینی علم حاصل کریں اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ غلط جواب: یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ خود دیکھ لیں گی، آخرت کی فکر بعد میں کریں گے، ابھی دنیا کے معاملات دیکھتے ہیں۔ تیسرا سوال: شادی کے بعد 3 سال کے بیٹے کا نقشہ بتائیے۔ کیوں پوچھیں؟ یہ سوال لڑکے کی سوچ اور خاندانی زندگی کے لیے اس کی منصوبہ بندی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس سوال کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے مستقبل، خاندان اور بچوں کی تربیت کے بارے میں کیا وژن رکھتا ہے۔ صحیح جواب: میں چاہتا ہوں کہ ہمارا بیٹا دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کرے۔ میں اس کی تربیت میں اپنا حصہ ڈالوں گا اور اسے ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کروں گا۔ غلط جواب: ابھی سے بچوں کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ آپ کا کام ہوگا، آپ دیکھ لیں گی۔ نتیجہ: یہ 3 سوالات آپ کو لڑکے کی شخصیت، رویے اور سوچ کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ یاد رکھیں، ان سوالات کے جواب صرف الفاظ نہیں بلکہ لڑکے کے کردار اور ذمہ داری کا آئینہ ہوتے ہیں۔ مشورہ: لڑکے کے جواب میں سنجیدگی اور شفافیت تلاش کریں۔ اگر اس کا رویہ غیر سنجیدہ یا مبہم ہو تو یہ رشتہ دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ شادی کا فیصلہ ایک بار ہوتا ہے، اس لیے سوالات پوچھنے اور ان کے جوابات پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ سوالات آپ کو اپنے لیے بہتر فیصلہ کرنے میں مدد کریں گے اور ایک خوشحال زندگی کی بنیاد رکھیں گے۔